الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب معرفت الفروض و مستحقیہا، فروض مقدرہ اور ان کے مستحقین۔ الفروض المقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی ستۃ، اللہ رب العزت کی کتاب میں وہ فروض جن کو بیان کیا گیا ہے 6 ہیں۔ النصف والربع والثمن، پہلی لائن نصف، ربع، ثمن، والثلثان والثلث والسدس، دوسری لائن ثلثان، ثلث، سدس، علی التضعیف والتنصیف، تضعیف و تنصیف کے طریقے پر۔ عزیز طلبہ، آج کے اس درس میں عبارت کی روشنی میں کل 5 مباحث کی جائیں گی۔ بحث اول، ارث کی انواع 4 کا تعارف۔ بحث ثانی، وارث بالفرض اور وارث بالتعصیب میں فرق۔ بحث ثالث، فروض مقدرہ 6 کے مستحقین قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بحث رابع، اسئلہ ثلاثہ مع اجوبہ۔ بحث خامس، تضعیف و تنصیف کا مفہوم۔ بحث اول، ارث کی انواع 4۔ جاننا چاہیے کہ وراثت کی کل 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ارث بالفرض۔ اس قسم میں اصحاب الفرائض آتے ہیں جو فرضیت کی بنیاد پر وارث ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ارث بالتعصیب۔ اس قسم میں عصبات آتے ہیں جو عصوبت کی بنیاد پر وارث ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ارث بالرد۔ اس قسم میں اصحاب الفرائض نسبی آتے ہیں جن پر رد کے پلیٹ فارم سے حصے میں اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی ان پر بچا ہوا مال لوٹایا جاتا ہے۔ نمبر 4، ارث بالرحم۔ اس قسم میں ذوی الارحام آتے ہیں۔ بحث ثانی، وارث بالفرض اور وارث بالتعصیب کے مابین فرق۔ وارث بالفرض کا حصہ محدود ہوتا ہے، کتاب اللہ میں متعین و مقرر ہوتا ہے، جیسے نصف، ربع، ثمن وغیرہ، برخلاف وارث بالتعصیب کے کہ اس کا حصہ نہ تو محدود ہوتا ہے اور نہ ہی کتاب اللہ میں متعین و مقرر ہوتا ہے، بلکہ عصبہ کی کل 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اگر وہ وارث بن کر تنے تنہا آ جائے تو وہ کل مال کو لے لیتا ہے، جیسا کہ مصنف علیہ الرحمہ اپنی عبارت میں آگے باب العصبات میں بیان کریں گے۔ وَعِنْدَ الْإِنْفِرَادِ يُحْرِزُ جَمِيعَ الْمَالِ، کہ عصبہ وہ ہے جو تنے تنہا ہونے کی صورت میں پورا مال لے لیتا ہے۔ نمبر 2، اصحاب الفرائض کے ساتھ میں اگر عصبہ آئے تو اصحاب الفرائض کا حصہ انہیں دینے کے بعد جو بچا ہوا مال ہے وہ اسے لے لیتا ہے۔ اسی کو مصنف علیہ الرحمہ آگے باب العصبات میں فرمائیں گے، وَالْعَصَبَةُ كُلُّ مَنْ يَأْخُذُ مَا أَبْقَتْهُ أَصْحَابُ الْفَرَائِضِ، کہ عصبہ وہ ہے جو اصحاب الفرائض کو حصہ دینے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے وہ اسے لے لیتا ہے۔ تیسری حالت عصبہ کی یہ ہے کہ وہ اگر اصحاب الفرائض کے ساتھ میں آ جائے اور اصحاب الفرائض کو مال دینے میں پورا کا پورا مال ہلاک ہو جائے، کچھ نہ بچے، تو یہ عصبہ وارث ہونے کے باوجود کچھ نہیں لیتا ہے۔ بحث ثالث، فروض مقدرہ 6 کی تفصیل قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ عزیز طلبہ، السراجی فی علم المیراث میں سب سے اہم جو خاکہ ہے، سب سے اہم جو شعبہ ہے، وہ احوال ذوی الفروض ہے۔ عام متن طلبہ اس کو جس طریقے سے سمجھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، اس طریقے پر اسے یاد نہیں کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں، میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ احوال ذوی الفروض کو سمجھنا ضروری ہے، اسے رٹنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے طلبہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، بس اس کو رٹا مارنا شروع کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رٹنے کی وجہ سے چند گھنٹے تو وہ چیز یاد رہتی ہے، اس کے بعد پھر وہ ذہن سے نسیم منسیہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے
ہم انشاءاللہ ان دروس کے ذریعے احوال ذوی الفروض کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کریں گے بعون اللہ و بتوفیق اللہ و بنصرت اللہ۔ چنانچہ یہ جو بحث ثالث ہے فروض مقدرہ ستہ کی تفصیل قرآن و حدیث کے روشنی میں، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر آپ نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا اور تھوڑا سے اپنے ذہن میں اس کو بٹھا لیا تو انشاءاللہ 70% آپ احوال ذوی الفروض پر قابو پا جائیں گے۔ چنانچہ ہم اس کو شروع کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اصحاب الفرائض کے جو حصے کتاب اللہ میں بیان کیے گئے ہیں وہ 6 ہیں۔ ان میں سے پہلی لائن میں نصف، ربع، ثمن، دوسری لائن میں ثلثان، ثلث، سدس آتے ہیں۔ چنانچہ ہم ان میں سے ہر ایک فرض کو لے کر ان کے مستحقین کو ہم دلیل کی روشنی میں تلاش کریں گے۔ چنانچہ پہلا جو حصہ ہے نصف، آدھا، اس کے مستحقین کل 5 ہیں۔ نمبر 1 شوہر، جبکہ مرنے والی بیوی نے کوئی اولاد نہ چھوڑا ہو، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ نمبر 2 بیٹی، جبکہ تنے تنہا ہو۔ نمبر 3 پر پوتی، جبکہ تنے تنہا ہو، إِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ نمبر 4 عینی بہن، جبکہ تنے تنہا ہو۔ نمبر 5 اللاتی بہن، جبکہ تنے تنہا ہو اور بنات اور بنات الابن میں سے کوئی نہ ہو تو انہیں نصف ملے گا۔ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ۔ یہ نصف کے 5 مستحقین ہیں جو دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا۔ اس کو قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ چیز سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ احوال پر آپ اچھی طریقے سے قابو پا لیں گے۔ دوسرا فرض ہے ربع۔ ربع کے کل مستحقین کتاب اللہ میں 2 ہیں۔ نمبر 1 شوہر، جبکہ مرنے والی بیوی نے اولاد چھوڑا ہو، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا۔ نمبر 2 بیوی، جبکہ مرنے والے شوہر نے اولاد نہ چھوڑا ہو، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ۔ تیسرا فرض ہے ثمن۔ ثمن کی صرف ایک مستحقہ ہے اور وہ ہے بیوی، جبکہ مرنے والے شوہر نے اولاد چھوڑا ہو، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ۔ یہ ہو گئے پہلے لائن کے۔ دوسرے لائن کے جو فروض ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر ثلثان ہیں۔ ثلثان کے کل مستحقین 4 ہیں۔ نمبر 1 بیٹی، جبکہ 2 یا 2 سے زائد ہو۔ نمبر 2 پوتی، جبکہ 2 یا 2 سے زائد ہو، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ نمبر 3 عینی بہن، جبکہ 2 یا 2 سے زائد ہو۔ نمبر 4 پر اللاتی بہن، جبکہ 2 یا 2 سے زائد ہو، فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ۔ نمبر 2 ثلث ہے۔ ثلث کے کل مستحقین 2 ہیں۔ نمبر 1 ماں، عدم اولاد، عدم اخوہ و اخوات کی صورت میں، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ نمبر 2 اولاد الام یعنی اخیافی بھائی بہن، جبکہ 2 یا 2 سے زائد ہوں، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ۔ نمبر 3 پر سدس ہے۔ سدس کے کل مستحقین 7 ہیں۔ نمبر 1 اخیافی بھائی بہن، جبکہ وہ 1 ہوں، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ نمبر 2 باپ۔ نمبر 3 دادا۔ نمبر 4 ماں۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ ان کان لہو ولد، وجود اولاد کی صورت میں باپ کو بھی سدس ملے گا، ماں کو بھی سدس ملے گا اور دادا کو بھی سدس ملے گا۔ البتہ ماں کو وجود اخوہ کی صورت میں بھی سدس ملتا ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ۔ نمبر 5 پوتی، جبکہ ایک بنت سلبیہ ہو تو اسے تکملۃ للثلثین سدس ملتا ہے۔ نمبر 6 اللاتی بہن، جبکہ ایک عینی بہن ہو تو اسے تکملۃ للثلثین سدس ملتا ہے۔ لا یزاد حق البنات علی الثلثین۔
लिल-इब्नति अन-निस्फ़ु वलिब्नतिल इब्नि अस्सुदुसु वलिल-उख्ति मा बक़िया। हदीस पाक से इस कायदे को फ़ुक़हा ने निकाला कि औरतों का हिस्सा सुलूसान से ज़्यादा नहीं होता है। इसकी मुकम्मल तफसील हम इंशाअल्लाह अहवाल में पढ़ेंगे। नंबर 7, जद्द-ए सहीहा दादी या नानी। हदीस पाक में है फ़अअताहा अस्सुदुस कि जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जद्द-ए सहीहा को सुदुस दिया है। चुनांचे जितने भी असहाबुल फ़राइज़ हैं सब के अहवाल आप हज़रात के सामने किताबुल्लाह और सुन्नत की रोशनी में पेश कर दिए गए। इन आयात करीमा को आप अच्छी तरीके से समझकर अगर जहन में बिठा लेते हैं तो इंशाअल्लाह 70% आपने अहवाल को काबू में कर लिया है। अब सिर्फ वो असबा बिलगैर की, असबा मअल गैर की और हजब नुकसान और हिरमान की सूरतें रह जाती है, उसको समझना इंतहाई दर्जा आसान है। लिहाजा उसको इंशाअल्लाह हम अहवाल में कवर करेंगे। बहरहाल ये जो चीज़ आप हजरात के सामने पेश की गई है इसको अच्छी तरीके से जहन में बिठा लें। इससे जो है ना आप हजरात दो हालतों के दरमियान मुतशाबिहात से भी बच जाएंगे, जो मुशाबहत लगती है उससे भी आप इंशाअल्लाह महफूज हो जाएंगे। बहसे राबे अस्इले सलासा मा'a अजविबा। सबसे पहला सवाल साइल ये कर सकता है कि औलाद की मौजूदगी में बाप को सुदुस मिलता है, दादा को भी औलाद की मौजूदगी में सुदुस मिलता है। आयत करीमा आपने पेश किया वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तरका इन कान लहु वलद। तो वली अबवैहि में माँ है और बाप है, दादा तो है नहीं। फिर दादा के हिस्से सुदुस को आपने इस आयत करीमा से कैसे साबित किया? तो इसका जवाब ये है, लफ्ज़ अब का जब इतलाक़ किया जाता है, लफ्ज़ अब का जब तकल्लुम किया जाता है तो इससे जद्दे आला दादा भी मुराद होता है और जद्दे अदना बाप भी मुराद होता है। और इसकी दलील कुरान करीम में खुद मौजूद है, कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नह, जैसा कि तुम्हारे बाप को जन्नत से निकाल दिया। यहाँ अबवैकुम से मुराद जद्दे आला आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो आपने देखा लफ्ज़ अब का इतलाक़ और लफ्ज़ अब के माना सादिक आ रहे हैं जद्दे आला पर। मालूम ये हुआ कि लफ्ज़ अब से जद्दे आला दादा भी मुराद होते हैं और जद्दे अदना बाप भी मुराद होता है। इसी तरीके से सय्यदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल कुरान जिक्र कर रहा है, वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक़ व याक़ूब। तो बाप के लिए भी आबाई कहा, दादा के लिए भी आबाई कहा, परदादा के लिए भी आबाई कहा। तो लफ्ज़ अब ये दादा के लिए भी बोला जाता है, बाप के लिए भी बोला जाता है। इस तरीके से वली अबवैही में जो लफ्ज़ अब है, हमने लफ्ज़ अब के ज़रिए बाप के हिस्से सुदुस को भी साबित किया और दादा के भी हिस्से सुदुस को साबित किया। दूसरा सवाल साइल ये कर सकता है कि जब दादा बाप के कायम मकाम है तो बाप की वजह से दादा महरूम क्यों हो जाता है? तो इसका जवाब ये है कि बाबे मीरास में एक कायदा है, अल अक़रब फल अक़रब। वो वारिस जो मय्यत से करीब होता है वो हिस्सेदार होता है, और वो वारिस जो मय्यत से बईद होता है, दूर होता है, वो महरूम हो जाता है। चूँकि बाप मय्यत से बिला वास्ता जुड़ रहा है लिहाजा वो है अक़रब, और दादा बवास्ते अब मय्यत से जुड़ रहा है लिहाजा है वो अबाद। और उसूल है कि अक़रब की मौजूदगी में अबाद महरूम हो जाता है, इसलिए दादा बाप के कायम मकाम होने के बावजूद भी बाप की मौजूदगी में महरूम हो जाता है। तीसरा सवाल कोई ये कर सकता है कि वली अबवैही में आपने बाप के लफ्ज़ अब के ज़रिए आपने बाप के हिस्से को भी साबित किया और दादा के हिस्से भी को साबित किया, तो उसके अंदर माँ भी मौजूद है। लिहाजा जैसे आपने बाप पर कयास करते हुए दादा के हिस्से को साबित किया, माँ पर भी कयास करते हुए जद्द-ए सहीहा के हिस्से सुदुस को किताबुल्लाह से साबित करना चाहिए, ना कि हदीस से, इसलिए कि किताबुल्लाह कवी है। तो इसका जवाब ये है कि अबवैन माँ बाप पर गलबतन बोला जाता है, यानी बाप को माँ पर गलबा देते हुए, जैसे कमरैन हम सूरज और चाँद को बोलते हैं, चाँद को सूरज पर गलबा देते हुए। और कायदा है अत्ताबिउ ताबिउन ला युफ़रदु बिल हुक्म, जो चीज़ ताबे होती है वो ताबे ही बनकर रहती है, उसका अलग से मुस्तकिल हुक्म नहीं लगाया जाता है। लिहाजा बाप को माँ पर गलबा दिया गया और माँ को बाप के ताबे करार दिया गया, तो जो असल होता है उस पर तो कयास किया जा सकता है और जो ताबे होता है उस पर कयास नहीं किया जा सकता है। इस वजह से हमने आयत करीमा से दादी के हिस्से सुदुस को नहीं साबित किया, क्योंकि वो हदीस पाक में सराहतन मौजूद था। बहसे खामिस
تضعیف و تنصیف کا مفہوم۔ یاد رکھیں ان فروض ستہ کی ایک خصوصیت ہے جس کو مصنف علیہ الرحمہ تضعیف اور تنصیف سے بیان کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ آپ ان دونوں میں سے ہر ایک کے لائن کو جب دیکھیں گے، نصف، ربع، ثمن، مثلا یہ پہلی لائن ہم لیتے ہیں تو آپ جب نصف کو دیکھیں گے داہنی طرف سے بائیں طرف دیکھیں گے تو نصف اپنے بعد والے فرض ربع کا دگنا ہے، تضعیف ہے، دو چند ہے، ڈبل ہے، اور ربع اپنے بعد والے فرض ثمن کا دو چند ہے، ڈبل ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ اس کو الٹی طرف سے دیکھیں گے، الٹی طرف سے اس طرف دیکھیں گے تو ہر فرض اپنے بعد والے فرض کا تنصیف یعنی آدھا ہوگا۔ مثلا ثمن یہ ربع کا آدھا ہے اور ربع یہ نصف کا آدھا ہے۔ یہی حال ثلثان، ثلث، سدس جو دوسری لائن ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیدھی طرف سے دیکھیں گے تو ثلثان تثنیہ ہے، ثلث واحد ہے، لہذا ثلثان تثنیہ کا ڈبل ہے۔ ثلثان جو تثنیہ ہے وہ ثلث واحد کا ڈبل ہے، اور اسی طریقے سے ثلث اپنے بعد والے فرض سدس کا ڈبل ہے۔ اور اس کو الٹی طرف سے جب آپ دیکھیں گے تو سدس یہ ثلث کا آدھا ہے اور ثلث ثلثان کا آدھا ہے۔ اس کو ہم فیصد کی روشنی میں بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا ہم نے ایک عدد لے لیا 100 روپیہ، 100 روپے کو ہم پہلی لائن میں پہلے تقسیم کرتے ہیں۔ 100 روپے کو جب ہم تقسیم کریں گے تو نصف جو آدھا ہوگا وہ 50 روپیہ ہوگا، ربع جو ہوگا 100 روپے کا وہ 25 روپیہ ہوگا، ثمن آٹھواں حصہ جو ہوگا 100 روپے کا وہ 12.5 روپیہ ہوگا۔ اب یہ سمجھیں کہ نصف 50 روپیہ ہے، ربع 25 روپیہ ہے اور ثمن 12.5 روپیہ ہے۔ اب سیدھی طرف سے ہم الٹی طرف دیکھتے ہیں، نصف 50 روپیہ، ربع 25 روپے کا ڈبل ہے، اور ربع 25 روپیہ، ثمن 12.5 روپے کا ڈبل ہے۔ الٹی طرف سے دیکھیں کہ ثمن 12.5 روپیہ ربع 25 روپے کا آدھا ہے، اور ربع 25 روپیہ نصف 50 روپے کا آدھا ہے۔ اسی طریقے سے اس 100 روپے کو ہم دوسرے لائن میں تقسیم کرتے ہیں۔ 100 روپے کے 3 حصے کر کے اگر ہم ثلثان 2/3 دیں گے، 2 حصہ دیں گے تو وہ 66 روپیہ 66 پیسہ ہوا۔ ایک ثلث دیں گے تو 33 روپیہ 33 پیسہ ہوا۔ ایک سدس ہم دیں گے تو 16 روپیہ 66 پیسہ ہوا۔ اب ثلثان 66 روپیہ 66 پیسہ، ثلث 33 روپیہ 33 پیسے کا ڈبل ہے، سیدھی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور ثلث 33 روپیہ 33 پیسہ یہ سدس 16 روپیہ 66 پیسے کا ڈبل ہے۔ الٹی طرف سے آپ دیکھیں کہ ثلث 16 روپیہ 66 پیسہ، ثلث سدس 16 روپیہ 66 پیسہ، ثلث 33 روپیہ 33 پیسے کا آدھا ہے، اور ثلث 33 روپیہ 33 پیسہ ثلثان 66 روپیہ 66 پیسے کا آدھا ہے۔ تو اس کو فیصد کی روشنی میں اگر سمجھا جائے تو بہت جلدی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تضعیف کہتے ہیں دو چند کرنا، دگنا کرنا، اور تنصیف کرتے ہیں کہتے ہیں آدھا کرنا۔ لہٰذا ان فروض ستہ کی خصوصیات یہ ہے کہ داہنے سے بائیں طرف دیکھیں تو ہر فرض اپنے بعد والے فرض کا ڈبل نظر آئے گا، اور اگر آپ بائیں سے سیدھی طرف دیکھیں، دائیں طرف دیکھیں تو آپ کو ہر فرض اپنے بعد والے فرض کا آدھا نظر آئے گا۔ اکتفی علی ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔